میرے آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو میں ان کو ساتھ کراسپونڈنگ کرتا رہا، بقول آپ کے پیسے کی تعاون سے، آپ کی رقم کی تعاون سے میں ہر چیز کرتا رہا، خط و کتابت بھیجنا، لیٹر بھیجنا، درخواست بھیجنا، لوگوں کی فائلیں بھیجنا، ٹکٹیں لگا کے بھیجنا۔ ایک ہم نے رسک لیا ہوا تھا، کہ بھائی اس میں ہمیں کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو کمانڈر ہوتا ہے اگر وہ ڈھیلا پڑ جائے تو پیچھے کی عوام بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ کمانڈر اپنے دل میں رکھتا تھا لیکن آپ لوگوں کو تسلی دیتا تھا۔ آج میں بڑے فخر سے بولتا ہوں کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان، جس سے ہماری کراسپونڈنگ ہوئی، جس سے ہماری لکھت پڑھت ہوتی رہی، اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ 1/4 کے بعد یہ ڈیوٹیوں پہ تھے، آپ لوگوں کا قانونی رائٹ بنتا ہے، اور 1973 کے آئین کے تحت اور 199 اس پر لیگل پروسیس کو کرتے ہوئے آپ سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہیومن رائٹ کے تحت درخواست فائل کریں اور کلیم کریں، آپ کو قانونی طریقے سے تمام واجبات دے دیے جائیں گے۔ اب ہم نے ایک کیس فائل کیا تھا CP 64۔ سپریم کورٹ نے ہمارے لیے ایک اور پریشانی، اس لیے ہم جو کوشش کر رہے تھے، ہم بلا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک پریشانی سی سامنے آ رہی ہے کہ ہیومن رائٹ کے لیے بھی ہمیں وکیل یا ایڈوکیٹ ریکارڈ کو ہائر کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو لوگ رہ گئے تھے ان کا کوئی راستہ نہیں تھا ان غریبوں کے لیے کہ یہ 399 لے لیتے، لیکن ان کے لیے راستہ، کیونکہ پچھلی ججمنٹ جو سپریم کورٹ کی آئی تھی اس میں آپ لوگوں کا راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ اب اس کیس کے فائل ہوتے ہوئے ہیومن رائٹ کیس نمبر 3123-S/2013 ایک رجسٹرڈ کر دیا گیا ہے، اور آپ لوگوں سے چیف صاحب نے کہا ہے کہ آپ بھائی قانونی طریقے سے آئیں، ایک راستہ دیں کہ ان تمام لوگوں کے مسائل حل ہو، جبکہ اس نے ذکر بھی کر دیا کہ 3500 ورکر۔ دوستو، اب آپ سکون کا سانس لے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ سیدھے دروازے کی طرف چل پڑے ہو۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور یہاں پر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو، اگر انگلش پڑھنا جانتا ہے تو وہ آ کے تسلی بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں لیٹر لکھا گیا چیف جسٹس نے 22 تاریخ کو، اس کے اندر ساری انفارمیشن دی اس نے۔ ہم اس کو پڑھ ہی رہے تھے کہ دوسرے دن میسنجر اخبار نے اس کو شائع بھی کر دیا کہ چیف جسٹس نے اسکوت نوٹس لے لیا ہے، جس کے اندر اس نے تمام باتیں ورکروں کی مانی۔ اس کی کاپی آپ لے جائیں، اس کی کاپی ہم آپ کو اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ میرے لیے لکھا گیا ہے، یہ خاص طور پہ میرے لیے لکھا گیا ہے، لیکن یہ کاپی انہوں نے اس میں شائع کر دی ہے بارات والوں نے، اور چیف جسٹس تک اس نے آپ لوگوں کی کوششوں سے، آپ لوگوں کی کوشش سے اور آپ لوگوں کی محنت سے، آپ لوگ کے قطرے قطرے سے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ فائلیں بھی لایا ہوں جس کے اوپر جو لوگ رہ گئے تھے ہیومن رائٹ کے، وہ سگنیچر کریں گے، اور یہ سگنیچر ضروری ہے، اگر جو نہیں آئے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا، یہ ہے۔ اور 399 کے اندر 53 آدمی 54 آدمی میرے پاس ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی اس پہ دستخط کریں کہ میں اتوار پیر تک اپنی منزل کی طرف چل پڑوں، اور جن لوگوں کو جانے کا، اپنے جیب کے خرچے کے اوپر جانے کا ارادہ ہے،
یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، ہم اس کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہماری ٹیم کے پاس اپنا نام لکھائیں اور اس کو بھی ہم ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو لوگ رہ گئے، جس کی پہنچ ہمارے تک نہیں ہوئی یا پیچھے نمبر نہیں ہے، تو وہ 2 سیٹ بنا کے اتوار تک یا ہفتے تک جمع کرا دیں ایسے لفافے کے اندر۔ لفافے میں لکھا ہوا کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے پے سلپ، ریلیز آرڈر، شناختی کارڈ اور ڈرافٹ ہمارے یہاں اتوار تک جمع کرا لے، کیونکہ اتوار کے بعد، کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چل پڑا ہے، یہ دستخط والی کاپی جب میں جمع کراؤں گا تو پیچھے کوئی راستہ نہیں بچے گا آپ لوگوں کے لیے، پھر دوبارہ دوسرا کیس فائل نہیں ہو سکتا ہے جب تک ان کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا۔ اور 399 جو آدمی ہیں 53 وہ سے بھی گزارش ہے، ان کی کاپیاں بھی سیٹ اپ ہو گئی ہے، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، وہ بھی اپنے اپنے دستخط کر لیں۔ نیچے میں نے بیٹھے ہوئے سب کو کہا کہ اپنے نمبر نوٹ کر لو، اپنے نمبر نوٹ کر لو، کیونکہ وہاں پر رش ہو جاتا ہے اور سائن کرنے میں آپ اپنا نمبر بتاؤ گے تو ہماری لوگ ہیں، ہماری جو ٹیم ہے، یہ اس نمبر کو نکال کے آپ لوگ بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے سائن لے لے گی۔ اور ساتھ میں، کیونکہ پہلے ہم ایک کیس میں تھے، اب ہم 2 کیس میں ہو گئے ہیں، ہمیں یونین اپنی طرف سے اس وقت 26 سے 27 لاکھ روپے خرچ کر چکی ہے اپنے جیب سے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ فنڈنگ سے نکال کر۔ اور اب آپ لوگوں سے بھی میں بھرپور گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمیں ہماری مالی مدد کریں کہ میں ہفتے اور پیر یا اتوار کے دن اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جاؤں اپنی ٹیم کے لیے، اور اس کیس کو لگا کر مہینے 1.5 کے اندر آپ لوگوں کو پورا رزلٹ دے دوں اور آپ لوگوں کی کامیابی کی بھی خبر آپ تک پہنچاؤں۔ دوستوں، میں بولنا تو بہت کچھ چاہ رہا تھا، لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں بول نہیں سکتا، لیکن جب دل جلتا ہے تو کچھ بولنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ اس وقت میں چیئرمین آف کراچی پورٹرز سے اپیل کرتا ہوں، جو بندش آپ نے 100% گولڈن شیک ہینڈ والوں پہ لگائی ہے اس کو ختم کریں، اور جو بندش آپ نے ان کے فارم کے اوپر لگائی تھی اس چیز کو آپ بالکل ختم کریں، اور جو لوگوں کے ٹائم پورا ہو چکا ہے، جو 60 سال سے اباؤ ہو چکے ہیں، ان کے بچوں کو درخواستیں لیں اور ان کو فوراً بھرتی کریں۔ دوسری سب سے بڑی بات، یہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، ان کو تنا آپ نہیں سمجھیں، انہوں نے ایک گیٹ بند کرایا ہے، ہم دوسرا گیٹ بھی بند کرا دیں گے۔ میری اس بات کو ایزی مت لیں، میری اس بات کو آپ اتنا آسانی سے نہیں لیں۔ جو آپ کیس کورٹ میں ہیں، کیس عدالت میں چل رہا ہے، اور آپ اپنے قانون جو ہے جاڑ رہے ہو، ارے بھائی آپ تو توہین عدالت کی طرف جا رہے ہو، کنڈم آف کورٹ میں جا رہے ہو۔ میرے بھائی، آپ ان غریبوں کے فارم بھی جمع کرائیں اور ان کی انٹری بھی جاری رکھے، کیونکہ چیف جسٹس نے اس فائل کے اوپر اسٹڈی کر لیے۔ اب 142 ارب روپے کا آپ پہ کرپشن کا کیس لگا تھا، جو چیئرمین ریزائن دیتا ہے، ارے بھائی آپ کو تو گوادر سے پکڑ کے واپس لائے، آپ خود سمجھ جاؤ، وہ تو 142 کا تھا، یہ تو 118 ارب روپیہ ہے، مطلب 14,000 بلین کا کیس ہے۔ اگر آپ نے ہماری بات پر عمل نہیں کیا تو انشاءاللہ ان لوگوں سے آپ دھرنا دو گے۔ آپ یہ آواز سن لو کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ لوگ دوسرے دن اگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی تو دوسرا گیٹ بھی بند کر دیں گے۔ چیئرمین صاحب، میں آپ کو اتنا بتا دوں، آپ بے فکر ہو کے گھر سے بھی کام نہیں کر سکتے، ہم لالا صاحب کو بھی بند کر دیں گے، آپ کے نکلنا ہی بند کر دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھ لیں، جو آپ کی پاکٹ یونین ہے، جن کا چارٹر آف ڈیمانڈ
اور مسائل کراچی ہیڈ آفس میں حل نہیں ہوتے، جہاں ہوتے آپ بھی بہتر جانتے ہو، میں بھی۔ چیئرمین صاحب آپ کو یہ ہم بتا دیں، یہ سارے ہمارے شاگرد ہیں، اگر آپ نے ہماری بات پر عمل نہیں کیا تو یہ چینل بھی بند ہو جائے گا، یہ گیٹ بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے علاقے میں ہے۔ میں بولنے کو تو بہت کچھ چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ میری بہنوں، میرے دوستوں، اگر کوئی رہ گیا ہے، اس مایوس ہونے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں، وہ مہربانی کر کے ہمارے پاس اس کی پہنچائیں اس کو، کہ ہم ساتھ میں لے جاتے ہوئے ان سے بھی دستخط لے لیں، ان کو بھی اس کیس میں شامل کر دیں۔ دوستوں، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مجھے آپ نے روانہ کرنا ہے یا نہیں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے اپنی یونین کی مالی حالات بھی آپ کو بتا دیے، آپ لوگوں کی اماؤنٹ 72,000 روپے میرے پاس جمع تھی، میں نے سپریم کورٹ میں کیس لگایا، باقی فنڈنگ میں نے یونین سے لی، اور میں نے آپ لوگوں کو بالکل اس میں شامل کیا تھا، اور اس کا نتائج یہ آ گیا کہ اخبارات خود کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں، اخبارات کہتے ہیں کہ 3500 ورکر اس سے متاثر ہیں، ان کے لیے بنگش، بشیر خان بنگش، اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے، آپ آئیں۔ دوستوں، یہ بات ہم جھوٹ نہیں کہتے، یہ اس وقت نیٹ پہ بھی چل رہا ہے، انٹرنیشنل فورم بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، آئی ٹی ایف بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، ہیومن رائٹ بھی یورپین ہے اس پہ کام کر رہی ہے، اور آپ کی آواز بہت دور تک پہنچ گئی ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھو ہم یہ لوگ ہیں، آپ اس وقت لاکھوں لوگوں، کروڑوں کے قریب لوگوں کو یہ آواز یورپ میں بھی گھوم رہی ہے۔ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے انوالومنٹ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ 171 ممالک اس کیس میں انوالو ہو گئے ہیں، جن کے لیٹر باقاعدہ آتے ہیں منسٹری میں اور لا سیل میں۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کو بلا کر جگانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اب تو ہم جاگ ہی گئے، سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، خالی صبح کا انتظار ہے۔ صبح ہوگی اور ہماری کامیابی ہوگی چیئرمین صاحب، اور یا تو آپ کو نوکری چھوڑ کے جانا پڑے گا، یا تو ہمارے مسئلے حل کرنے پڑیں گے۔ ہمیں تمہیں نوکری بھی دینی ہے اور پیسہ بھی دینا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔